بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نمائندگان السلام علیکم۔ معزز صاحب حضرات، آج ہم کوئٹہ کے تاجروں کو درپیش وفاقی ادارے متروکہ وقت املاک بورڈ حکومت پاکستان کے حوالے سے دکانداروں کو درپیش مشکلات، شکایات اور بغیر کسی جواز کے غیر قانونی اقدامات اور کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئٹہ میں محکمہ اوقاف کی جائیدادوں اور دکانوں میں کوئٹہ کے مقامی لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے کاروبار کر رہے ہیں اور قوانین کے مطابق اور قواعد و ضوابط کے تحت انہیں ماہانہ بنیادوں پر مقرر کردہ کرایہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود محکمہ اوقاف جائیداد کی پراپرٹی جو کہ ہمارے لوگوں کے پاس ہے، جس کی تمام قانونی دستاویزات بھی ہمارے پاس اور ہم سال سے ان دکانوں میں کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، محکمے کی توسط سے حکومت کو ریونیو جمع کرا رہے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، محکمہ اوقاف کوئٹہ بلوچستان کے حکام نے بغیر کسی نوٹس کے دکانداروں کو آگاہ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے تمام علاقوں میں سڑکوں، بازاروں جس میں جناح روڈ، مسجد روڈ، فاطمہ جناح روڈ، منصفی روڈ، شاہ روڈ، فرنس روڈ، اسٹریٹ روڈ، سم دیگر روڈز موجودہ 36 دکانوں کو بلا جواز طور پر کرایہ کا بہانہ بنا کر سیل کر دیا اور ذاتی طور پر دکانداروں کو صرف کھولنے کے حوالے سے پارکنگ کر کے پیسے مانگے جاتے ہیں اور اس کے لیے سرکاری اکاؤنٹ کی بجائے اپنے ذاتی اکاؤنٹ جوازی پیسہ جی ایس کیش کے اکاؤنٹ نمبر دیے جاتے ہیں اور بلیک میلنگ کے لیے یہ عمل اپنا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم گورنمنٹ قواعد و ضوابط قوانین کے مطابق سالانہ بڑھنے والے 8% کرایہ کے تحت کرایہ بڑھا کر محکمے کے پاس جمع کراتے ہیں، جس کے تمام رسیدیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے یک قدم جبش پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے 2006 میں دکانوں کے 8,000% بڑھائے گئے کرایہ کو جواز بنا کر دکانداروں کو 65 سے 80 لاکھ روپے کی بقایا جات کی مد میں وصولی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا اس ماہ تک کرایہ محکمے کے پاس جمع ہے۔ اس کے باوجود رات کی تاریکی میں دکانوں پر نوٹس چھپا کر کے دکانوں کو سیل کیا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ عمل محکمہ اوقاف کا صوبائی دفتر کے متعلقہ حکام بلوچستان کے تاجروں کو بے روزگار کرنے کے لیے اپنا رہے ہیں۔ حالانکہ کوئٹہ اور بلوچستان تاجر پہلے ہی دہشت گردی، بدامنی اور ناقانونیت کا شکار ہے، جبکہ بڑھتے ہوئے ٹیکسز اور دیگر حکومتی اقدامات نے پہلے ہی کاروبار کو مغلوط بنا رکھا ہے اور جس کا تمام خمیازہ تاجر بھگت رہے ہیں اور ایسی اقدامات سے انہیں نان شبینہ کا محتاج بنا جا رہا ہے۔ اس عمل سے بے روزگار ہونے والے تاجر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی راہ اختیار کر سکتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری مذکورہ محکمہ اوقاف بلوچستان کے حکام پر عائد ہوگی۔ بہت کم ہوتی ہے اور شدید گرمی میں وہ چیزیں خراب ہوں گی، اس کی اخراجات بھی محکمہ اوقاف کے حکام پر عائد ہوگی۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے صوبے کے لوگوں کو روزگار کی بلند و بلند دعوے ہوا کی نظر ہو رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت بارڈرز کی بندش، جس سے صوبے کے لاکھوں لوگوں کو روزگار بارڈر ٹریڈ، سمت اور دیگر کاروبار سے وابستہ تھا، وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ حکومت لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے اب صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں کاروبار کرنے والے لاکھوں دکانداروں کو بلا جواز طور پر مختلف جواز بنا کر تنگ کر رہے ہیں۔ جس طرح کمشنر کوئٹہ ڈویژن کی جانب سے جناح روڈ پر وہ پارکنگ کر کے دکانداروں کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہا ہے، حالانکہ دکاندار لاکھوں روپے ماہانہ کرایہ دینے کے علاوہ مذکورہ دکانوں میں کام کرنے والے سینکڑوں لوگوں کا روزگار بھی انہیں دکانوں کے کاروبار سے جڑا ہوا ہے۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مزید بار مرکزی انجمن تاجران کے ساتھ اس مسئلے پر گپ شنید سے حل کرنے کی بات کی گئی، لیکن اس عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔
حکومت اور محکمہ اوقاف کی جانب سے کوئٹہ میں سیل کی جانے والے دکانوں کو پوری طور پر ریسیل نہ کیا گیا تو تاجر برادری احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے شٹر ہڑتال، احتجاجی مظاہرے، ریلی اور دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے، جس سے حالات کی تمام تر ذمہ داری محکمہ اوقاف بلوچستان پر عائد ہوگی۔ اس لیے وفاقی حکومت اس سنگین مسئلے کا نوٹس لے اور محکمہ اوقاف بلوچستان میں غیر ذمہ دار تربیت عملے کو تبدیل کر کے کسی فرشناس عملے کو تعینات کیا جائے جو بلوچستان اور کوئٹہ کے معروضی حالات اور تاجروں کی مشکلات سے آگاہ ہو۔